قیمتی بنیں گے اعمال سے۔ جتنے ہمارے اعمال زیادہ ہوں گے اتنے ہی یہ ایام قیمتی بنتے جائیں گے۔ ماہ شعبان کو قیمتی بنانے کے لیے، ان گھڑیوں سے زیادہ نفع اٹھانے کے لیے، اور جو ہمارے والدین نے ہمارے اوپر احسانات کیے ہیں ان احسانات کا ہم بدلہ تو نہیں چکا سکتے لیکن بدلہ چکانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسا خوبصورت عمل بتایا ہے جو آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ کسی بھی شب جمعہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے محض 2 رکعت نماز نفل پڑھی ایک مخصوص طریقے کے ساتھ جس نے محض 2 رکعت نماز نفل پڑھی اس نے اپنے والدین کے حق کو ادا کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت والدین کو کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا یہ لینے والے ہی جانتے ہیں یا دینے والا جانتا ہے۔ اب وہ 2 رکعت نماز نفل کسی بھی شب جمعہ کو ماہ شعبان میں کیسے پڑھنی، اپنے والدین کو ایصال ثواب کرنے کے لیے، اساتذہ کو ایصال ثواب کرنے کے لیے، اپنے بزرگان کو ایصال ثواب کرنے کے لیے، انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو ایصال ثواب کرنے کے لیے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ایصال ثواب کرنے کے لیے، اسی طرح اولیاء اللہ مشائخ ہیں ان کی ارواح کو ایصال ثواب کرنے کے لیے کیسے پڑھنے ہیں؟ 2 رکعت نماز نفل، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 1 بار آیت الکرسی، 5 بار سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد، پھر 5 بار سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق، پھر 5 بار قل اعوذ برب الناس، یعنی آیت الکرسی کے بعد آخری 3 کل 5 بار پڑھیں گے، جبکہ آیت الکرسی سورۃ فاتحہ کے بعد صرف 1 بار پڑھی جائے گی۔ جس طرح آپ پہلی رکعت پڑھیں گے اسی طرح آپ دوسری رکعت بھی پڑھیں گے، یعنی دوسری رکعت میں جب آپ کھڑے ہوں گے تو پہلے آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد 1 بار آپ آیت الکرسی پڑھیں گے اور آخری 3 کل بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے اور 5 بار پڑھیں گے۔ یوں جب آپ نے 2 رکعت نماز نفل شب جمعہ کو اس طریقے پر ادا کر لی تو اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 15 بار پڑھا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یعنی استغفار کیا اور 15 بار مجھ پر درود پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب یہ کل اعمال ہیں، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اب یہ کل اعمال ہیں۔ کسی بھی شب جمعہ، یعنی دن ہوگا جمعرات کا اور رات ہوگی جمعے کی، اس کو شب جمعہ کہا جاتا ہے، تو کسی بھی شب جمعہ کو یعنی ماہ شعبان میں مغرب اور عشاء کے درمیان جو وقت اللہ کے نبی نے بتایا ہے وہ مغرب اور عشاء کے درمیان، یعنی جو آپ مغرب کے 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی آپ نیت کر سکتے ہیں یا الگ سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کسی وجہ سے مغرب اور عشاء کے درمیان نہ پڑھ سکیں تو آپ عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن حدیث پاک میں جو آیا ہے وہ ہے مغرب اور عشاء کے درمیان 2 رکعت نماز نفل، سورۃ فاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور اس کے بعد 5 مرتبہ قل هو اللہ احد، 5 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور 5 مرتبہ قل اعوذ برب الناس۔ اسی طرح دوسری رکعت پڑھیں گے تو پہلے آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، پھر 1 بار آیت الکرسی پڑھیں گے اور آگے آپ 3 آخری کل 5 بار پڑھیں گے، سلام پھیر دیں گے، نماز سے نکل آئیں گے۔ یوں 2 رکعتیں ادا کی جائیں گی، پھر 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد آپ نے محض 15 بار پڑھنا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اور 15 بار اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے یوں 2 رکعت نماز نفل پڑھی اس کے بعد 15 مرتبہ استغفار کیا اور 15 بار مجھ پر درود و سلام بھیجا
پھر اس کا اجر و ثواب اپنے والدین کی ارواح کو ہدیہ کر دیا، یعنی ایصال ثواب کر دیا، بخش دیا، تو اس نے دونوں کا حق ادا کر دیا، یعنی ماں کا حق بھی ادا کر دیا، باپ کا حق بھی ادا کر دیا۔ اگلی بات جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ رب ان والدین کو کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا یہ لینے والے ہی جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے۔ یہاں ایک دو باتیں بہت اہم ہیں، وہ توجہ کے ساتھ سننی ہے کہ جب بھی میں ایصال ثواب کی بات کرتا ہوں تو ہمارا ذہن ایک بنا دیا گیا ہے کہ ایصال ثواب اسے ہی کیا جاتا ہے جو مر جاتا ہے، تو اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو آپ ان کی ارواح کو بھی بخش سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نہ کرے آپ کی اولاد غلط رستوں پہ چل پڑی ہے، نشے پہ لگ گئی ہے، یا آوارہ گردی پہ لگ پڑی ہے، یا غلط جگہوں پہ بیٹھنا اٹھنا شروع ہو گیا ہے، یا دین سے دور ہو گئی ہے، تو آپ روزانہ یہ نوافل کا اہتمام کر کے اپنی اولاد کو ایصال ثواب کریں۔ یہ ٹیلی پیتھی کا عمل ہے اور مجرب عمل ہے، صدیوں سے یہ عمل چلا آ رہا ہے اور لوگ کیے جا رہے ہیں اور نفع اٹھائے جا رہے ہیں۔ یہود و نصارہ اس عمل سے، ٹیلی پیتھی کے عمل سے نفع اٹھا رہے ہیں، کفار مشرکین ٹیلی پیتھی کے عمل سے نفع اٹھا رہے ہیں، لیکن آج کا مسلمان ابھی تک یہ بات نہیں سمجھا۔ ہمارے ذہنوں میں ایک ہی بات ہے کہ ایصال ثواب تو ان کو کیا جاتا ہے جو مر جاتے ہیں۔ کیا ہدیہ تحفہ زندوں کو نہیں دیا جا سکتا؟ اللہ بولو جو آپ ہدیے تحفے دیتے ہیں، یعنی تحائف دیتے ہیں زندوں کو، تو وہ زندوں کو دی جاتے ہیں، ان کے جسم موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ذکر کے تحائف ہیں یہ ارواح کے لیے ہوتے ہیں، تو ارواح تو مرتی نہیں ہے۔ آج جو بندہ آپ کا زندہ ہے، ماں باپ زندہ ہیں، اساتذہ زندہ ہیں، آپ کے بزرگ زندہ ہیں، تو یہ ہدیہ آج بھی ان کو دے سکتے ہیں۔ تو جب ان کے جسم خاک کے ساتھ خاک ہو جائیں گے تب بھی یہ ہدیہ دے سکتے۔ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ ٹیلی پیتھی والا عمل یا بخشنے والا عمل یا ایصال ثواب والا عمل ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اور ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں جو ابھی حیات ہیں۔ اگر آپ کے ماں باپ حیات ہیں تو یہ عمل کر کے اس کا اجر و ثواب اپنے والدین کی ارواح کو بخش دیں، یعنی ایصال کر دیں۔ اور اگر آپ کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو ان کا حق ادا کریں، یہ اعمال کر کے اس کا اجر و ثواب ان کو بخش دیں۔ اس طرح آپ صحابہ میں سے کسی کو یہ عمل بخشنا چاہتے ہیں تب بھی یہ کر سکتے ہیں، تمام صحابہ کی ارواح کو بخشنا چاہتے ہیں تب بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو آپ ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تب بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، اولیاء اللہ مشائخ کی ارواح کو آپ یہ ایصال کرنا چاہتے ہیں تب بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، اپنے اساتذہ کی ارواح کو آپ یہ ایصال کرنا چاہتے ہیں تب بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے لیے بھی عمل کریں، اور اگر والدین زندہ ہیں تو زندوں کے لیے بھی یہ عمل کریں۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس عمل کو ضرور ماہ شعبان میں کریں، اہتمام کریں۔ یہ عمل کسی بھی شب جمعہ کو کیا جا سکتا ہے اور ہر شب جمعہ کو بھی اس کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ میں عمل کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ کسی بھی شب جمعہ کو 2 رکعت محض نماز نفل، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی، 5 بار قل هو اللہ احد، 5 بار قل اعوذ برب الفلق اور 5 بار قل اعوذ برب الناس۔ جیسے پہلی رکعت پڑھیں گے ایسے ہی آپ دوسری رکعت پڑھیں گے۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد یعنی سلام پھیرنے کے بعد 15 بار آپ پڑھیں گے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور 15 بار درود پاک پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جس کو بھی ایصال کرو گے اس کا حق ادا ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت اس کو کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ لینے والا ہی جانتا ہے یا دینے والا جانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی دنیا بھر میں جو لوگ سن رہے ہیں اس عمل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز ماہ شعبان، ماہ رمضان میں ہم نے 3 مستقل اعمال کا اہتمام کرنا ہے: روزوں کا اہتمام، نوافل کا اہتمام اور ذکر کا اہتمام۔ یہ 3 مستقل اعمال ہیں۔ اس کے بعد جو چوتھا عمل ہے وہ عارضی ہے۔
जितना अल्लाह ने दिया है थोड़ा बहुत अल्लाह की राह में खर्च करते रहना है। मगर ये 3 आमाल मुस्तकल हैं, यानी रोजाना की बुनियाद पे ये आमाल इंशाल्लाह हमने करने हैं। मैं भी नियत करता हूं, आप भी नियत करें कि हम ज्यादा से ज्यादा माह शबान के रोजे रखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन रोजों की बरकत से हमें माह रमजान के रोजे रखना भी आसान फरमा देगा। और इसके साथ क्या है कि ज्यादा से ज्यादा माह शबान में नवाफल का एहतमाम करेंगे, और साथ जिक्र, और जिक्र में क्या है, जिक्र इलाही, जिक्र में क्या है, जिक्र मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फिर जिक्र में क्या है, ज्यादा से ज्यादा इस्तिग़फ़ार, ज्यादा से ज्यादा इस्तिग़फ़ार। तो जो आज मैंने अमल मुख्तसर सा बताया है, 2 रकात नमाज नफल मगरिब और इशा के दरमियान, इसमें नफल भी हैं, इसमें जिक्र भी है। और अगर आप किसी एक दिन का रोजा साथ रख लेते हैं तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अबू अमामा रज़ियल्लाहु तआला उसका रवायत की है कि जिसने माह शबान का महज एक रोजा रख लिया, अल्लाह उसके ऊपर जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा और जहन्नुम से बरी कर देगा। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने माह शबान का एक रोजा रखा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको 1000 शुहदा का सवाब अता फरमाएगा और 1000 साल की नफली इबादत का सवाब अता फरमाएगा। तो यूं ये जो मुकम्मल अब पैकेज बनेगा माह शबान के अमल का, वो ये है कि आप किसी भी दिन का रोजा रख सकते हैं, और ये अमल जो मैंने बताया है नवाफल पढ़ने वाला, उसके बाद 15 बार इस्तिग़फ़ार और 15 बार दुरूद पाक पढ़ने वाला, इसका एहतमाम आपने शब जुमा को करना है। तो यूं 3 मुस्तकिल अमाल, यानी रोजा रखना, नवाफल पढ़ना, जिक्र करना, इनका एहतमाम हो जाएगा। अल्लाह मुझे भी, आपको भी, दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं सबको इन आमाल को करने की तौफीक अता फरमाए। दुनिया भर में जो लोग दुखी हैं अल्लाह उनको दुख दूर अता फरमाए, जो सुखी अल्लाह उनके सुखों में बरकतें अता फरमाए। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में मजीद मसनून आमाल या मजीद जो मुस्तहब आमाल हैं जो माह शबान में और इंशाअल्लाह माह रमज़ान में हमने करने हैं, वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। अल्लाह दुनिया भर में हमारी सदा को भी पहुँचाता रहे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आमाल करके हम इन घड़ियों को मजीद कीमती बनाएं, ताकि हमारी दुनिया भी बन जाए और हमारी आखरत भी बन जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया भर में जिन लोगों ने हमें दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह हमारी इल्तिजाओं को उनके हक में कबूल व मंजूर फरमाए। जो दुखी हैं उनका दुख दूर अता फरमाए, जो सुखी हैं अल्लाह उनके सुखों में बरकतें अता फरमाए। वो तमाम हज़रात जो शाफिया रूहानी सेंटर पे आते हैं, खानका दारुल शिफा के साथ जुड़े हैं, सिलसिला अलिया कादरिया शाफिया में मुरीद हैं या शाफिया सोशल मीडिया के मुतल्लकीन हैं, मुहिब्बीन हैं, मुखलिसीन, अल्लाह सब की जान की, माल की, औलाद की, ईमान की, इज्जत की हिफाजत फरमाए। वो तमाम हज़रात जिन्होंने हम तक अपनी दुआओं को पहुँचाया, अल्लाह अपनी शान उनको अता फरमाए। वो तमाम हज़रात जिनके हमारे पे हकूक़ हैं कि हम उनके लिए दुआएं करें, अल्लाह उनको भी गायब के ख़जानों से अता फरमाए। वो तमाम हज़रात जो हमारे लिए प्यार भरी, मोहब्बत भरी दुआएं करते हैं या खानका की माली बदनी वक्ती खिदमत करते हैं, अल्लाह उनको हर तरह के शर से, मर से, कर से महफूज फरमाए। जो हमने मांगा अल्लाह वो भी अता फरमाए, जो हम मांगना चाहते और एहसास दिला रहा है कि कामयाबी मन गढ़त वज़ाइफ के अंदर नहीं है, झूठे फ़ज़ाइल के अंदर नहीं है। कामयाबी वज़ाइफ की ग़ुलामी, शैतान और नफ्स की ग़ुलामी में नहीं है। कामयाबी है तो सिर्फ़ हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो उम्मत को शऊर आ रहा है, लोग आमाल की तरफ लौट रहे हैं, यानी मसनून आमाल की तरफ लौट रहे हैं, नमाज की तरफ लौट रहे हैं। जब उम्मत को ये एहसास हुआ कि जब नमाज ही नहीं है तो वजीफ़ा कैसा, जिसकी नमाज ही नहीं है तो वजीफ़ा कैसा। इसी तरह जो नमाज ज़कात नहीं देते थे, जब उन्होंने बयानात सुने उनको इदराक हुआ, एहसास हुआ कि हम कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं कि हम गरीबों, मस्कीनों, यतीमों, बेवाओं का हक जो है अपने बच्चों को खिला रहे हैं। ज़कात तो माल की आग है, तो जब हम अपने बच्चों के पेट में आग जो है वो ठोंसेंगे तो क्या इनको बीमारियां नहीं लगेंगी, ये नाफरमान नहीं होंगे, ये बागी नहीं बनेंगे। तो यूं बयानात सुनने के बाद जब लोगों को एहसास हुआ जो गुनाह कोई कर रहा था, जिसको अल्लाह ने चाहा और जिसको अल्लाह चाह रहा है, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो वो हदायत अता फरमा रहा है। तो जो हदायत की शम्मा रोशन होती जा रही है तो लोग आमाल की तरफ आ रहे हैं। तो अब जब आमाल करते हैं तो लोगों के सवालात भी जन्म लेते हैं। तो सवालों में से आज एक सवाल ये है कि हज़रत साहब, हम आपके कहने पे जो आमाल कर रहे हैं, जिस तरह कुरान की तिलावत कर रहे हैं, तस्बीहात कर रहे हैं, जो आपने वज़ाइफ हमें पढ़ने के लिए दिए हैं,
وہ ہم پڑھ رہے ہیں، ساتھ ہم استغفار کر رہے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں، جتنی ہمت ہوتی ہے اتنا صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم یہ اپنے پیاروں کو، یعنی وہ لوگ جو ہمارے دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو یہ کیسے بخش سکتے ہیں، اور اس بات کی بھی وضاحت فرما دیں، کیا ہمارے یہ اعمال ہمارے ماں باپ کو بھی نفع دیں گے یا یہ صرف ہماری ذات تک ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں، جو سوال کا آخری حصہ ہے، کہ جتنے بھی ہم اعمال کرتے ہیں، میں اعمال کروں یا آپ اعمال کریں، سب سے پہلے نفع اس عمل کا اس شخص کو ہوتا ہے جس نے آپ کو اس عمل کے اوپر لگایا ہے۔ پہلے یہ اصول سمجھ لیں، پھر بعد میں مسئلہ سمجھ آ جائے گا، کیونکہ جب اصول ہی سمجھ نہیں آئے گا تو مسئلہ کیا سمجھ آنا ہے۔ جس نے آپ کو نیکی کے راستے پہ لگایا ہے، جب آپ وہ نیکی کریں گے تو پہلے جو نفع ہے وہ ماں باپ کو نہیں ہوگا۔ یہ توجہ رکھیے گا، یہ بڑا حساس مسئلہ ہے۔ پہلے نفع ماں باپ کو نہیں ہوگا، پہلے نفع اس کو ہوگا جس نے تمہیں اس راستے پہ لگایا ہے، جس نے اس نیکی کی ترغیب دی، جس نے تمہارے لیے راتوں کو اٹھ کے دعائیں کی، اللہ سے قبولیت کی مہریں لگوائیں، اور وہ تمہیں اس راستے پر لے کر آیا، یا جس نے تمہیں یہ نیک عمل کرنے کا ماحول فراہم کیا۔ پہلے جب آپ وہ نیک عمل کرو گے، مثال کے طور پہ کسی نے آپ کو زکوٰۃ دینے پہ لگا دیا، کسی نے آپ کو نماز پہ لگا دیا، کسی نے آپ کو درود پاک پڑھنے استغفار کرنے پہ لگا دیا، کسی نے آپ کو قرآن کی تلاوت کرنے پہ لگا دیا، کسی نے آپ کو لنگر چلانے پہ لگا دیا، یعنی کوئی عمل اچھا ہے اعمال صالح میں سے، تو جس نے اس عمل کی بنیاد رکھی ہے، پہلے اس کو اللہ رب العزت جو ہے وہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اب میں اس کی دلیل دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، جس نے کسی ایک شخص کو بھی سیدھے راستے پہ لگایا وہ جنتی ہے، اور جس نے کسی ایک شخص کو بھی برے راستے پہ لگایا وہ جہنمی ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بدبخت اور بد نصیب وہ ہے کہ جس نے کسی گناہ کی بنیاد رکھی اور وہ مر گیا، مرنے کے بعد بھی وہ گناہ جاری رہا، وہ گناہ جاری رہا۔ بڑی اہم بات یاد آ گئی، ذرا کان چنگلی مار لو فٹافٹ۔ یہ اسی ہفتے کے ابتدا کی، آج منگل ہے نا، یعنی جو ہفتہ شروع ہوا ہے، یعنی ہفتے کی بات ہے یا اتوار کی بات ہے، سما ٹی وی کے اوپر، کس ٹی وی کے اوپر؟ سما، مین اسٹریم نیشنل میڈیا کے اوپر ایک صاحب ہیں، خاتون نہیں، ایک صاحب ہیں، اور ان کی آواز سے بھی یہ مجھے لگ رہا ہے کہ ادھیڑ عمر ہیں، یعنی 50-60 سال عمر یا 65 سال عمر، یعنی کافی ان کی آواز کے اندر جو ہے وہ لرزہ بھی تھا اور پریشان بھی تھے، اور آواز بھی اس درجے کی بھاری تھی کہ بزرگوں کی آواز لگ رہی تھی۔ تو خیر جتنی بھی ان کی عمر ہے، تو وہ یہ سوال کر رہے ہیں۔ کیا سوال کر رہے ہیں؟ کہ علامہ صاحب، مجھے جو مہمان آئے ہوئے ہیں، علماء آئے ہوئے ہیں، ان سے وہ سوال کر رہے ہیں۔ سوال یہ کر رہے ہیں کہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے۔ کان چنگلی ماری سی نا، کھلے نے نا، آ رہی ہے آواز، آ رہی ہے، تھوڑی اونچی کرنا، آ رہی ہے، کہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے، میں والد صاحب کی قبر پہ جاتا رہا، 25 دن تک میرے والد صاحب کی قبر موجود تھی، یعنی 25 دن تک میرے والد صاحب کی قبر موجود تھی۔ پھر میں بعد میں اگلے جو 15 دن ہے وہ میں مصروفیت کی وجہ سے جا نہیں سکا۔ جب میں 40 دن کے بعد قبرستان گیا ہوں تو میرے پیو دی قبر مٹ چکی سی، میرے باپ کی قبر نہیں مل رہی وہاں پہ۔ 40 دن صرف ہوئے ہیں، 40 دن صرف ہوئے ہیں، میرے باپ کی قبر نہیں مل رہی۔ اور آگے سے جو کالر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا باپ بہت نیک تھا، انہوں نے فلاں مسجد جو ہے وہ بنوائی، تو فلاں یہ کیا، تو فلاں یہ کیا، تو فلاں یہ کیا۔ اللہ والو، جب گناہ کی بنیاد رکھ کے مرو گے اور جب اسی طرح رجت میں پھنس کے مرو گے، کتنے بیانات میں نے کیے ہیں کہ 40 دن نہیں گزریں گے تیری قبر کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اب وہ تمام حضرات جو میرے بیانات سن کے یہ کہتے تھے کہ حضرت صاحب کو یہ وحی آتی ہے کہ 40 دن کے بعد قبر ختم ہو جاتی ہے، تو ان کو میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ جو ہفتہ
یعنی جو مارچ گزر ہے، مارچ کا یہ والا جو ہفتہ چل رہا ہے، اسی ہفتے کے سما ٹی وی کے جو چھوٹے چھوٹے کلپس یوٹیوب پہ آتے ہیں، کیونکہ میں ٹی وی تو دیکھتا نہیں ہوں، یوٹیوب پہ کام کرتے، سوشل میڈیا پہ کام کرتے، جو سامنے آیا تو میری نظر پڑ گئی، میں نے توجہ کے ساتھ سنا، میں کہا تو ساڈے گھر دی گل ہے، یہ تو ساڈا موضوع ہے، تو میں یہ بھی سننا چاہ رہا تھا کہ علماء کیا جواب دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے جواب ہی دیتا جن جدے سوال کرنا لے ان جدے جواب دینا لے، ہم آگے سفید داڑیوں والے بیٹھے ہوئے، میں کہتا شرم سے مر جائیں، رتی برابر علم نہیں ہے روحانیت کا امت کے پاس۔ اس دکھی کو کیا جواب دیا ہے؟ وہ ایک عالم تھے، وہ اہل تشیع تھے، یعنی شیعہ مسلک سے، انہوں نے تو صاف کہہ دیا کہ میں اس کا جواب نہیں دے سکتا، مجھے معلوم نہیں۔ چلو وہ تو ہو گیا ایک طرف۔ ایک ساڈا سنی اٹھیا تو سنی پھر اڈیاں نہ جوڑن تے پیر نہ جوڑن تے جھوٹ نہ بولن، تو سنی کون کہے؟ کیونکہ سنی ہے، سن ہوئے گا تو کچھ بولے گا نا۔ انہوں نے کہا جی وہ میں تھوڑا سا اس کو جواب دینا چاہتا ہوں، میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ضرور کریں۔ وہ جی اگر اس طرح ہوتا ہے، اگر وہاں نہ جائیں تو وہ گورکن جو ہوتے ہیں انہوں نے نگاہ رکھی ہوتی ہے، وہ قبر جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں، وہ قبر دوسرے کو دے دے، میں جنت البقیع دفن کیتا سی، اے جواب دیتا ہے۔ ہاں ٹھنڈ پئی ہے، اس لیے کہتا ہوں کن کھول کے رکھیا کرو تو جاگتے رہے کرو، ساڈے تے نہ رہنا، ساڈے پلے کوئی شے نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں وہ اچھا ہوا برا ہوا جو ہو گیا ہو گیا، آپ جواب سنو کیا دیا جا رہا ہے۔ اس سے جس بندے کے باپ کی قبر ختم ہو گئی ہے، آیا اس کی تسلی ہو جائے گی؟ یہ کوئی جواب بنتا ہے؟ وہ جی وہاں انہوں نے نظر رکھی ہوتی ہے، وہ اس قبر کو جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں، پھر وہی جگہ کسی اور کو بیچ دیتے ہیں۔ تو میرے اندر سے فوراً آواز آئی، خدا پیو مار کے جنت البقیع دفن ہوئے۔ 3 مہینے سے پہلے جنت البقیع کی قبر نہیں کھلتی، الاؤ ہی نہیں ہے، اجازت ہی نہیں ہے۔ 3 سے 4 مہینے تو جنت البقیع کی قبر جو ہے وہ بند رہتی ہے، تو تم جو ہے وہ 40 دن میں پاکستان کی قبریں کھلائے جا رہے ہو، یا پاکستان میں یہ کام ہوتا ہے، اور ہوتا بھی ہوگا بعض جگہوں پہ جہاں پہ قبر کی جگہ نہیں ہوتی۔ اللہ والو 40 دن کے اندر تو جو جسم ہے وہ مٹی کے ساتھ، مٹی بھی ابھی نہیں ہوتا، تو اس قبر کو کھول کے اس قبر کے اندر بندہ ڈالنا، کوئی ڈی ایچ کوٹھیاں بنانی ہیں، اینی زمین مہنگی ہو گئی ہے۔ تو یہ ہمارے علماء نے ماشاءاللہ جواب دیا۔ اب اللہ والو بات کیا ہے کہ جب تم گناہ کی بنیاد رکھ کے اس دنیا سے جاؤ گے تو میرے رب کا غیبی نظام کیا چلتا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی اس مضمون کو لکھا ہے۔ وہ حضرات جو دیوبند ہمیں سنتے ہیں وہ اپنے اکابر کی کتابیں پڑھ کے میری اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں، یا اپنے مسلک کے علماء سے بھی یہ بات پوچھ کے میری بات کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ اہل سنت بریلوی حضرات میں نے تو لکھا ہی لکھا ہے، تو میں دیوبند حضرات کی بات بھی کر رہا ہوں کہ جو شخص جس طرح کی زندگی گزار کے مرے گا اس کو اسی طرح کے قبرستان، اسی طرح کے اعمال کرنے والے لوگوں کے قبرستان میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ جو سود خور ہوں گے ان کو سود خوروں کے قبرستان کے اندر، جو عاشق رسول ہوں گے ان کو عاشق رسول کے قبرستان میں۔ اولیاء اللہ کے لیے کیا ہے کہ وہ مریں گے اپنی جگہ پہ، اٹھیں گے بقیع سے، مریں گے اپنی جگہ پہ، اٹھیں گے حضور کے غلام جہاں سے اٹھیں گے وہ وہیں سے اٹھیں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ بظاہر کیا ہوگا کہ بقیع کے اندر کوئی حاجی گیا ہوگا، کوئی نمازی گیا ہوگا، کوئی عمرہ کرنے پہ گیا ہوگا، وہ وہیں پہ مر جائے گا، اس کو وہیں پہ دفن کیا جائے گا۔ لیکن 3 دن کے بعد جب وہ قبرستان بھر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے وہ سارے قبرستان کے اندر تمام روحوں کو نکال لیا جاتا ہے، ان کو اپنے مقام پہ پہنچا دیا۔ جو جہاں کی ہوتی ہے قبروں میں مردے جو ہے ان کی روحیں جو ہے، ان کے جسم جو ہے ان کو الٹ پلٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی سود خور مرا سود سے توبہ کیے بغیر، زانی مرا زنا سے توبہ کیے بغیر، اسی طرح بے نمازی مرا اس گناہ سے توبہ کیے بغیر، تو جو ان کے قبرستان ہیں ان کو ان میں دفن کر دیا جاتا ہے، یعنی ان کو وہاں پہ ان کا تبادلہ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ وظائف کرتا رہا، جس طرح میں نے مضامین بیان کیے رجت کے اندر کہ 40 دن نہیں گزریں گے وہ تیری قبر کو نقش پا کی طرح مٹا دیں گے۔ تو اب ان کے والد نے گناہ کی بنیاد رکھی، ان کے والد نے جو ہے وہ اوراد و وظائف من گھڑت یہ سب کچھ جو وہ کیا تے پھر قبر نہیں سی مٹنی تے اللہ نے شافی دا کیا امت دے سامنے ٹھوک کے ثابت نہیں کرنا، پھر ہم حضور کے غلام تو نہ ہوئے۔
تو اس لیے میں نے کہا کہ جو حضرات بیان سنتے رہے ہیں یا جن کو کوئی اشکال پیدا ہوا تھا تو میں نے حوالہ بھی دے دیا ہے کہ سما ٹی وی کے جو پروگرام آج کل رمضان ٹرانسمیشن کے ہو رہے ہیں وہ ایک ہفتہ پرانے سکرول کر کے دیکھ لیں، آپ کو یہ بات وہاں سے مل جائے گی۔ تو اللہ جس بندے نے آپ کو نیک اعمال پہ لگایا، جب آپ نے عمل کیا تو پہلے یہ عمل کا جو ثواب ہے اس کو منتقل ہوگا، اس کے برعکس کسی نے آپ کو برے عمل پہ لگایا تو جب آپ نے وہ گناہ کیا تو یہ گناہ سب سے پہلے اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اب میرے پہ آ جائے، میرے شیخ، میرے لجپال، میرے ہادی، میرے مرشد نے مجھے اس رستے پہ لگایا، سمجھ آ گئی؟ تو جو میں اعمال اپنی ذات کے لیے یا اپنے تائیں کرتا ہوں، جیسا نماز ہے، قرآن ہے یا اور دیگر اعمال ہیں کرتا ہوں، یا یہ جو میں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہوں، یہ اعمال کرتا ہوں، تو یہ پودا کس نے لگایا ہے؟ میرے شیخ نے۔ تو یہ میرے برکت کی برکت ہے، تو یہ سب سے پہلے میرے شیخ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، میرے نامہ اعمال میں بھی نہیں جائے گا۔ نہیں توجہ آپ کی، حالانکہ تھوڑے دیر پہلے انگلی مروائیے کاننے چ، یہ میرے نامہ اعمال میں بھی نہیں لکھا جائے گا، سب سے پہلے میرے مرشد کے نامہ اعمال میں، پھر میرے نامہ اعمال میں، پھر میرے والدین نے جنہوں نے جنا ان کے نامہ اعمال میں، پھر دیگر جو اساتذہ ہیں، پھر اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ ساری امت کو جائے گا، کیونکہ جو خانقاہ کے اندر ذکر ہوتا ہے اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت مرحومہ کے لیے ہے۔ اس لیے خانقاہوں کے اندر دعائیں نہیں ہوتی، طریقت کے اندر دعا ممنوع ہے، شریعت کے اندر دعا ہے۔ تو کیونکہ اب تو پیری مریدی کی شکل ہی بگڑ گئی ہے، تو اب یہاں پہ بھی 1.5 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی لوگ دعائیں کراتے ہیں خانقاہوں کے اندر بھی۔ خانقاہی نظام کے اندر، روحانیت کے اندر، طریقت کے اندر، تصوف کے اندر دعا نہیں ہے، یہاں رضا بالرضا ہے، اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہنا، جس حال کے اندر بھی اللہ رکھے۔ شریعت میں دعا ہے، کس میں؟ شریعت میں دعا ہے۔ نماز پڑھے تو دعا کریں، کسی سے دعا کروائیں، اپنے لیے کروائیں، کسی کے لیے کروائیں، خود کریں، وغیرہ وغیرہ، شریعت میں دعا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہے کہ جتنی خانقاہ کے اندر ذکر اذکار آپ لوگ کرتے ہیں یا دنیا بھر سے جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، الحمدللہ جو اوراد و وظائف کر رہے ہیں، جو ذکر اذکار کر رہے ہیں، جو تسبیحات کر رہے ہیں، جس طرح جنہوں نے یہ سوال کیا ہے ہم آج کل قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تسبیحات کر رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، تو ہم یہ کیسے بخشیں؟ تو یہ جتنے بھی اعمال الحمدللہ اللہ رب العزت میرے ترغیب کے اوپر، میرے بیانات کے اوپر لوگوں کو کرنے کی توفیق دے رہا ہے، یہ ان کے نامہ اعمال میں بھی نہیں لکھا جائے گا، یہ اس فقیر کے نامہ اعمال میں پہلے۔ تو مجھے لگایا میرے مرشد نے، تو میں جو اعمال کروں گا وہ میرے مرشد کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے، کیونکہ یہ پودا انہوں نے لگایا۔ اس طرح پھر والدین کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ اگر آپ بخشیں گے نہیں بھی، جو نقطہ سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ دعا نہیں بھی کریں گے، بخشیں گے نہیں بھی، تو اللہ کا یہ بنایا ہوا نظام ہے، یہ آٹو پہ لگا ہوا ہے۔ تو اس لیے بار بار اس طرح کے سوال ذہن میں لا کر اپنے آپ کو پریشان نہ کیا کرو۔ اللہ کا بنایا ہوا رحمت کا نظام آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ تیرا کون کون محسن ہے، کس کس نے یہ پودا جو ہے وہ لگایا، کس نے بیج ڈالا، کس نے راکھی کی، اور کس نے اس کو اتنا تناور جو ہے وہ بنایا ہے کہ آج یہ میری مخلوق کی خدمت کر رہا ہے۔ اللہ کو معلوم نہیں ہے، تو اس کا جب ثمر ہے، جو جو اس کے محسن ہے اللہ ان کو پہنچایا جاتا ہے، اللہ ان کو وہ پھل پہنچایا جاتا ہے، ان اعمال کی خوشبو پہنچایا جاتا ہے۔ آپ کی دعائیں کرنا، آپ کا منہ سے کہنا میں بخشتا ہوں، بخشتی ہوں، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ آپ کریں تو بہت اچھی بات ہے، یہ بھی ایک الگ سے نیک عمل ہے، مستحب عمل ہے، یہ اس کا بھی ثواب آپ کو ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کو ایک ذہنی اور قلبی جو ہے وہ تسکین بھی حاصل ہو جائے گی کہ بھائی میں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی۔ تو اس طرح آپ نے نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، جو اوراد و وظائف آپ کر رہے ہیں، تسبیحات کر رہے ہیں وہ کیے، جو صدقہ خیرات ہے، زکوٰۃ وغیرہ آپ نے دی۔ پہلی بات تو آپ کو میں نے یہ سمجھا دی کہ یہ نظام لگا ہوا ہے آٹو پہ، آپ کو منہ سے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے لیے لازم نہیں ہوتا کہ آپ پورے قرآن کی تلاوت جب سارا مکمل کر لیں گے 29 یا 30 رمضان کو یا 27 رمضان مبارک کو، تو تبھی آپ بخش سکتے ہیں۔ اللہ والے روز کا روز بخشو، کل آپ مر جاؤ گے پھر کیا ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے 30 روزے پورے کر لینے ہیں، تو اگر بخشنا ہی ہے، اپنے منہ سے بخشنا ہے، تو جب تلاوت کر کے اٹھو تو اپنے والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے، شیخ کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اور پھر اس کے بعد ساری امت
کے لیے بالعموم جو ہے وہ دعا کرو، روز کا روز جو ہے وہ بخشو۔ اسی طرح تسبیحات کی ہیں، رات کو جب آپ سونے لگو بستر پہ لیٹ گئے یا جائے نماز پہ نماز پڑھ کے تسبیحات کر لی ہیں، جب دعا کرنے لگے ہیں پہلے اپنی ضرورت کی جو بھی دعائیں ہیں وہ ساری کر لو، جو مقاصد ہیں وہ اللہ کے سامنے پیش کر دو، اور اس کے بعد جو اعمال کی ہیں میں کیا بتاتا ہوں، وہ تمام حضرات جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سلسلہ علیہ قادریہ شافیہ کے ساتھ یا شافیہ سوشل میڈیا کے ساتھ، ان کو میں کیا کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے تمام اعمال کو پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول کروانا ہے کہ اے اللہ جتنے بھی میں نے اعمال کیے ہیں یا اللہ میں ان کا حق ادا نہیں کر سکا، جو کمی کوتاہی ہوئی ان کے کرنے میں، جو ادب و آداب کے اندر شرائط کے اندر، اے اللہ مجھے معاف فرما دے اور اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما لے۔ پہلا کام کیا کریں گے؟ اللہ سے قبولیت کی مہر لگوائیں گے، اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ شافیہ روحانی شافیہ لنگر، روحانی شافیہ لنگر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جمع کروا دیں گے اور عرض کریں گے کہ یا اللہ میں یہ تمام اعمال جو یا اللہ میں نے کیے ہیں ان کو قبول و منظور فرما، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روحانی شافیہ لنگر میں میں جمع کرواتا ہوں یا کرواتی ہوں۔ آگے اللہ کے محبوب جانے تو 18,000 عالمین جانے، کیوں؟ جب ہم نے ان کو دے دیے پھر ہم نے مشورے حضور کو مشورے نہیں دینے، بس اتنی بات کہہ کے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرو، اور اگر اپنی تسلی زیادہ کرنی ہے تو اتنا آپ کہہ لو کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے اپنے ماں باپ کو یا اپنے فلاں پیاروں کو ہدیہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی عمل کرنے والا یا یہ سوال کرنے والا ہی ہو سکتا ہے ایسا ہو کہ ان کے کسی پیارے کی آج کل میں فوتگی ہوئی ہو تو غم وہ تازہ ہوتا ہے، تو پھر اگر وہ یوں کر لیں گے تو ان کی ذرا تسکین ہو جائے گی، تسلی ہو جائے گی۔ کسی کی ماں مری ہے، کسی کا باپ مرا ہے، کسی کا خامن فوت ہوا ہے، کسی کی بیوی فوت ہوئی، کسی کی اولاد فوت ہوئی ہے، تو وہ ذرا یہ کہہ لے گا تو اس کو تسلی ہو جائے گی، ورنہ کوئی تسلی والی بات نہیں ہے۔ جب آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شافیہ روحانی لنگر میں جمع کروا دیا، پھر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانے اور ان کا کام جانے، وہ ساری کائنات کے اندر جو ہے وہ اجر و ثواب اللہ کے حکم سے تقسیم ہوگا، جتنا جس کا حصہ بنتا ہے اللہ پاک اپنی قدرت کاملہ سے وہاں تک پہنچائے گا۔ اس لیے اسی طرح قرآن پڑھا تب بھی آپ نے فوراً جو ہے وہ ہدیہ کر دینا ہے، تسبیحات کی رات سونے سے پہلے فوراً ہدیہ کر کے اپنا سارا کام مکمل کر کے نیٹ بیلنس زیرو، کیا کرو؟ نیٹ بیلنس زیرو۔ اللہ جن بزرگان سے میں نے فیض پایا الحمدللہ، میں نے یہ سیکھا کہ رات کو جب آپ اپنے تمام اعمال کے اوپر توبہ بھی کر لیں جو اس میں کمی رہ گئی ہے، قبولیت کی مہر بھی لگوا لیں، اور اس کے بعد اس کو حضور کے لنگر میں روحانی شافیہ لنگر میں جمع بھی کروا لیں، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں یا اللہ جو کمایا وہ تیری مخلوق پہ میں نے نشاور کر دیا، اے اللہ اب میرے پاس کوئی عمل تو رہ نہیں گیا، جو کمایا وہ تو میں نے دے دیا، میرے پاس تو اب کچھ رہ نہیں گیا، اے اللہ میرے پاس گناہ رہ گئے ہیں وہ کوئی نہیں لیتا۔ کیا میرے پاس رہ گئے ہیں؟ گناہ رہ گئے ہیں، اے اللہ کوئی نہیں لیتا، تیرے علاوہ گناہوں کو لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ نیکیاں جو سارے دن میں تیری توفیق سے کمائیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اے اللہ وہ تو میں نے دے دی روحانی شافیہ لنگر میں، یا اپنے ماں باپ کو، اپنے مرشد کو، جس کو آپ نے بخشی ہیں وہ تو میں نے دے دی ہیں ان کو، تو یا اللہ میں گناہ کس کے در پہ لے کے جاؤں؟ اب میرے گناہ کون لے گا؟ یہ تو مفت بھی کوئی نہیں لیتا، تو اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، تیرے علاوہ کوئی گناہ لینے والا نہیں ہے، کیونکہ تو ہی رحمان ہے اور تو ہی رحیم ہے۔ پھر اللہ کی رحمت کو اور جھنجھوڑو، متوجہ کرو، اے اللہ تو رحمان ہے تو گناہ معاف کر دے، اے اللہ تو رحیم ہے، گناہ ہے بہت زیادہ تو نیکیوں میں بدل دے، تجھے کون پوچھنے والا ہے، فعال لما یرید، تو جو چاہے گا تو کر گزرے گا، تجھے کسی نے ٹوکنا ہے۔ تو یوں اللہ والو رات کو اللہ کی رحمت کو سمیٹ کے سوئیں، جو نیکیاں کمائی ہیں انشاءاللہ ان کو پہلے اجر آپ کو بھی ملے گا، سب کو ملے گا۔ یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے ذہن میں یہ بیان سن کے سوال آئے، اشکال آئے کہ جب ہم یہ ساری نیکیاں اپنے والدین کو یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روحانی شافیہ لنگر میں جمع کروا دیں گے تو ہم کنگال ہو جائیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ پاک اپنی قدرت کاملہ سے، اپنی رحمت سے اس کو ضربیں لگائے گا، تقسیم نہیں کرتا، اللہ ضربیں لگاتا ہے۔ بندہ بخیل ہے، وہ اس کو تقسیم کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ تقسیم کرتا ہے۔ اللہ ضربیں لگائے گا۔ اللہ نے ایک نیکی دی ہے تو اللہ ایک نیکی ہر ایک کو، ساری امت کو بھی دے دے، ساری مخلوق کو بھی دے دے، اسے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جو ہماری نیکیاں ہیں وہ اسی طرح رہیں گی، شافیہ لنگر میں جمع کروانے کے باوجود، اپنے والدین اپنے پیاروں کو بخشنے کے، احسان ثواب کرنے کے باوجود بھی۔
تو اس لیے وہ ثواب بھی ہم کما لیں گے، اور ساتھ اللہ کی رحمت کو متوجہ کر کے یا اللہ گناہ لینے والا کوئی نہیں ہے، تو گناہوں کو معاف فرما دے، تو رحمان ہے گناہوں کو معاف فرما دے، تو رحیم ہے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ تو اللہ جو دن بھر میں کوئی لرزش ہوئی ہے وہ بھی نیکیوں میں بدل جائے گی، جو کمائی ہے وہ بھی قبول ہو جی۔ تو اللہ والو آپ سے خوبصورت بندہ کون سا ہے، آپ سے مقدروں والا بندہ کون سا ہے؟ پھر جن جن لوگوں کو آپ نے ہدیہ کیا ہے ان سب کی روحیں بھی آپ کے لیے دعا کریں گی، اللہ بھی راضی اور اللہ کا رسول بھی راضی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس لیے اس کے بعد اسی طرح آپ کوئی صدقہ کرتے ہیں، کوئی خیرات کرتے ہیں یا کوئی اور بھلائی کا نیکی کا کام کرتے ہیں، تو میں نے کیا کہا کہ رات کو فوراً اس کو سونے سے پہلے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش بھی اور نیکیوں کی قبولیت بھی اور لنگر روحانی چلا کر سونا ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ وتیرہ نہیں بنانا کہ مہینے کے بعد کریں گے، یہ اصول نہیں بنانا کہ ہفتے کے بعد کریں گے، بس جو عمل کیے جا رہے ہو رات سونے سے پہلے اپنا کھاتا صاف کر کے سونا ہے، تاکہ اگلے دن اگر ہم اٹھیں تو کوئی ہمارے اوپر گناہوں کا بوجھ نہ ہو، کوئی ذمہ داری نہ ہو۔ اگر وہ رات آخری ہے قبر میں اٹھیں تو پھر گناہوں کا کوئی بوجھ نہ ہو۔ تو یوں سوئیں رات کو کہ آج میری رات آخری رات ہے، صبح واللہ عالم میں نے فجر کے لیے اٹھنا ہے یا پھر منکر نکیر کے اٹھانے پہ اٹھنا ہے۔ تو ایسے تیاری کر کے سوئیں کہ رات کو باوضو ہو کے گناہوں کی معافی مانگ کے اپنے اعمال قبول کروا کے پھر ان کا لنگر چلا کے سوئیں کہ اگر آج کی رات میں سو جاؤں، میں صبح نہ اٹھوں تو قبر میں اٹھوں تو میرے پہ اوپر کوئی گناہ نہ ہو، کسی کا میرے اوپر کوئی حق نہ ہو، تو پھر ڈر ہی کوئی نہیں ہوگا۔ رات کورج ہوئے تو رات اپنے محل میں ہو یا اپنی کلی میں ہو تو پھر ڈر والی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اللہ بولو گج کے جیو، وج کے جیو، 4 دن جیو تو چنگا جیو، جتھے بھی جیو جیوندے رہو تو وستے رہو۔ اللہ سب کو جو ہے وہ خوشیوں والی، عافیت والی، خیر والی، سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ بس اتنی بات یاد رکھو کہ اعمال کر کے ان کو فوراً ہدیہ کر دیا کرو، کوئی اس کا خاص طریقہ نہیں ہے کہ اتنا کریں گے۔ پھر یہ بھی ذہن میں رکھو کہ کوئی اس کا طریقہ نہیں ہے کہ ختم دلائیں گے، آگے پانی رکھیں گے، دودھ رکھیں گے، چائے رکھیں گے، سیب رکھیں گے، مولانا صاحب آئیں گے، پیر صاحب آئیں گے۔ یہ اللہ بولو یہ سب ڈکونسلے ہیں، سب یہ بکواس ہے، فضولیات ہیں، ان کاموں میں نہیں پڑنا۔ روز کے روز اعمال کرو اللہ کی توفیق سے، اور روز کے روز لنگر چلاؤ اور پاک صاف ہو کے ہلکے پھلکے ہو کر سوئیں۔ جس طرح میں نے کہا ہے کہ رات قبر میں آ جائے یا اگلا دن دوبارہ اپنے گھر میں کلی میں جو ہے گزارنا نصیب ہو جائے، ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اللہ سونا ایسی صاف ستھری ہلکی پھلکی زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی والی ہم سب کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا بھر میں جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، جو سکھی ہیں اللہ ان کے سکھوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا ان کے ہمارے پہ حقوق ہیں، اللہ ان کے حق میں ہماری التجاؤں کو، دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ اور وہ تمام حضرات جو ہمارے لیے محبت بری، پیار بری دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کے حق میں بھی ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ جو ہم نے مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے اللہ بن مانگے عطا فرمائے۔ رمضان مبارک میں جو بھی عبادات کی انفرادی ہیں یا اجتماعی ہیں یا دعوت و تبلیغ کا جتنا بھی کام رمضان مبارک میں اللہ رب العزت نے ہم سے لیا ہے، اللہ سنا سب ہمارا بھی اور جو ہمارے ساتھ لوگ چل رہے ہیں اللہ سب کی عبادات کو قبول و منظور فرمائے، اور ان اعمال کے صدقے اللہ رب العزت جو ہے ہدایت کی ہوا چلا دے۔ ہمارے پیاروں کے لیے بھی اللہ آسانیاں فرمائے، ان کی آخرت کی منزلیں اللہ آسان فرمائے، اور اللہ ہم سب کے لیے بھی چلنا دین پہ آسان فرمائے، ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ دنیا بھر میں تمام